السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات آج انشاءاللہ سکون نمبر 151 سے پڑھیں اور سورہ آراف کی آیت نمبر 141 مقابلہ سے انشاءاللہ پڑھیں اور بس کی آیت 11 نبی ہے 2024 اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے لیے ان کا پورے دور پہ آنے کا عہد ہوا۔ وہ پھر اس کو پورا کیا 10 کے ساتھ 10 اور بھی نہیں ختم بھی اور پھر پورا ہو گیا وہ عہد۔ وہ ٹائمنگ تھی اس کے رب کی 40 راتوں۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا کہ آگے بڑھ کے تو لأخلفنی پڑھیں گے، اگر اس کو الگ پڑھیں تو اخلفنی فی قومی۔ اپنے بھائی ہارون سے موسیٰ کرے بولا تم میری قوم میں میرے جانشین رہو، وأصلح اور اس کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین اور نہ پیچھے چلنا مفسدین کی راہ، فسادیوں کے راستے پر بالکل نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے اس عہد کے لیے، اس وقت کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کوئی دور کے تشریف آئے تھے اور ان سے اس کے رب بات کی قریب نہ بڑھے۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو بقاشی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب اے میرے رب آرینی مجھے دکھا یعنی اپنی ذات کا خطاب کر، انظر الیک تاکہ میں آپ کی طرف دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پس اگر پہاڑ برقرار رہا اپنی جگہ پر تو پس عنقریب پھر مجھے دیکھ سکے۔ فلما تجلی ربہ، جب تجلی کی اس کے رب نے، اس کا تجلی کا معنی ہے واضح ہونا، سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب نے جب اپنی ذاتی گرامی کو اوپن کیا بالجبل، اسی شرارت کر پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، خرا ہونے گرنا کو صاعقہ بننے ہوئے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش ہوا، طبیعت ٹھیک ہوئی، قال عرض یا سبحانک، اللہ کی پاک ہے، تبت الیک، میں طائب ہوتا ہوں آپ کی طرف، میں صادق کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔
قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا جناب موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی، اپنے میسج پہنچانے کے لیے، پیغامات دینے کے لیے، وبکلامی، اور اپنے ساتھ تجھے بات کرنے کے لیے تجھے چنا ہے۔ فخذ ما آتیتک، بس وہ پکڑ لو جو میں تمہیں دے رہی ہوں، میرے احکامات اشارت، وکن من الشاکرین، اور مجھے شکر گزاروں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے۔ ایک دو باتیں بڑی اہم ہے، ان کو سمجھ لیں، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے، اور اس کے اندر بڑا علمی مواد بھی ہے۔ فرعون اور فرعونی فرق پہلے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابات میں ہوتے، بڑی اہم بات ہے، سبق بھی ہے، تو یاد بھی رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اللہ کو قبضے موجود کے ساتھ، موسیٰ کے آسا ہے، اللہ کو زمین پہ پھینکتے ہیں، وہی دوا بنتا ہے، پھر ہاتھ لگاتے ہیں، پھر وہ لاٹھی بن جاتی ہے، گریبان پہ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، اس میں چھوائیں نکلتی ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر اسی طرح ہاتھ بغیر کسی بیماری کے بغیر۔ یہ نبوت کی علامت اور اس کا سب نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جس کا چلتا رہا ان کو قوم نے جادو کہا، پھر جادوگر کو بلایا گیا، مقابلہ کروایا گیا، جادوگر سمجھ گیا، ہم نے سب ہو گیا، ہم کو بھی جادو کیا، حقیقت میں قرآن کی بات ہے، ساحل الناس، اور انہوں نے آنکھوں پہ جادو کا جو سلسلہ ہے کیا، پھر حقائق نے وہ چھڑیاں اور وہ لاٹھیاں، وہ جو چھڑیاں اور رسیاں جو پھینکتے تھے اسی طرح پڑی۔ گزارش یہ ہے کہ وہ بندے سمجھ گئے اور وہ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام قانون کے راہ پر ایمان لائے، ان کی نبوت انہوں نے مانگا۔ فرعون نے دھمکی دی، تم نے میرے سے اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارا ہاتھ اور پاؤں مختلف صفتوں سے کاٹوں گا، پھر تمہیں سولی چڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ سودا سستا ہے، اگر یہ سارا کچھ کروا گئے، مر گئے، شریر پہ چڑھ گیا، اگر اللہ ہمیں معاف کر دے بہت آسان ہے ہمارے لیے، تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ سارے سلسلے ہوتے رہے، پھر فرعون کی بیوی ایمان لے اور وہ اللہ نے جب فرمایا نہیں مان کر سکا، اللہ تعالیٰ نے فرعون جس سے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، فرعون کے گھر توحید کا ایسا درخت اگایا جس کو ساری حکومت مل کر اکھاڑ نہیں سکتی۔ اور جناب جو آسیہ، جناب وہ ایمان لائیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کو پھر اس نے پہلے نچایا، پھر اس نے مارا، پھر اس کو سزائیں دی، اس کے جسم کے اندر بیٹھے۔ اس بیوی نے اس حالت میں اپنی زبان سے جو دعائیاں کلمات پڑھے، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن بنا دیا۔ ظاہر اس کا ترجمہ اللہ نے کیا، وہ ترجمہ قرآن بنایا۔ اور بیوی کہتی ہے رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سارے حالات ہوتے رہے، سلسلے چلتے رہے، لوگ ایمان لاتے رہے، پھر وہ ٹکرے بنتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے فرمایا اپنے ماننے والوں کو رات کو لے کر نکلو، بحر یبوس کی طرف نکلو۔ وہ نکل گئے، صبح فرعونی جب پیچھے چڑھے تو آگے سمندر آ گیا، بحر پریشان ہو گئے وہ ماننے والے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، مارے گئے۔ آگے پانی کی دریا کی موجیں نظر آ رہی ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں نظر آتی ہیں، انا لمدرکون، ہم یہاں مارے گئے، آیا ہمارا کو مسئلہ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کو ہم سے نکلنا، انما ربی سیہدین، میرے رب میرے مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب موسیٰ نے سوٹا لیکن پانی کے بارے سوٹے پر بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کام کیا، کبھی چٹان میں مار کے چشمے جاری کیے، وَإِذِ موسیٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ۔ وہ ساری بات اللہ نے بتائی، چٹان پہ ڈنڈا کروایا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ 12 کا کیا پسند؟ اصل میں 12 خاندان اور سردار تھے جو اس کا سمجھ لے کر اپنی قوم کی دیر کر لیا۔ ہر سردار اپنے اپنی قوم، اپنے جماعت کو لے کر چلتا۔ ادھر چشمے بھی 12 جاری کیے، سڑکیں بھی 12 بنائے، ایک لاٹھی بڑھوا کے 12 چشمے سمندر میں جاری کیے، اور درمیان میں جو پانی اس کو تودے عظیم، جس طرح تودے ہوتے ہیں چٹانیں ہوتی ہیں، اس طرح پانی کو درمیان والے پانی کو تودے بنائے۔ پھر ابھی آئے چمچے کہنے لگے کیا بات ہے جی، آپ کے آنے سے پہلے دریا ہی پہ رستے چھوڑ دیے، دریا کے اندر سمندر کے اندر سڑکیں بن گئی۔ یہ سارا نقشہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دیکھ رہے تھے،
فرعون فرعونی کا اللہ تعالیٰ نے وہ فرمان جاری کر کے طول عظیم جو چٹانیں تھی پانی کو جمع ہوتا اس کو ہم نے ٹکرے کروا کے سب پایا پہنچ گئے تھی جا دیں کیسے بولو جو کریے رہے وہاں نہ کر چلو کچھ صاف نہ کرو کل اللہ کرے بچ رہا اس حد تک جب سارے معاملات ہو گئے یہ سارے غرق ہو گئے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ وقت کے بعد اب کوئی دور پہ آپ آئیں پہلے 30 فرمایا پھر 10 جمع کر کے 40 رات کو کہا دیا کہ کوئی دور پہ ہو ہم نے آپ کو کتاب دینی ہے غریب اللہ بجائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کتاب بعد میں ملی ہے پھر انہیں پہلے غرق ہو گئے ان کا جرم کیا سوال ہی سمجھ آتا جو جواب دیتا سے کاٹے جاتے ہیں نمبر کو نہیں ملتا میں یہ سوال سمجھ آتی اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ منکرین کے احادیث دوسری کی موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات فرامین احادیث سے تھی موسیٰ علیہ السلام نے تو بول رہے تھے وہ سے ان احادیث کا انکار کرنے والے غرق کر دیے گئے میرا بیان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی احادیث موسوی کا فرعون اور فرعونی انکار کر کے غرق ہوئے اگر آج کا رسول پاک کی حدیث سے انکار کریں وہ کس طرح کریں اور دنیا لگی ہوئی گاندھی یہ امام ہے منکرین حدیث میں ساتھ ساتھ سارے منکرین حدیث علامہ مشرقی سر سید احمد خان چودھری غلام القبیر یہ جتنے بڑے بڑے کلندر ہیں سارے منکرین حدیث اور لوگ گاندھی صاحب کو بولتے بڑے کڑیا بڑے کہا جانا چاہتے کوئی وجہ میں جیتے ہوتے نہیں درس قرآن سنتے نہیں عمومی طور پر مساجد میں درس قرآن ہوتا نہیں قلم شریف ہوتا ہے جشن ہوتا ہے اللہ کا مجھے کڑیا کر کیا یونیورسٹی میں کالجوں میں قرآن و حدیث کے نہ درس ہوتے ہیں نہ تدریب ہوتے ہیں میرے اندر میں ہے کسی دور پہ بی اے کے سلیبس میں سورہ حجرات بھی تھی اس کے اندر اور بڑے بڑے نصاب کی کتابیں تھیں آیات اور سورتیں تھیں سورہ نور کا یعنی یہ وہ مسائل ہیں جس میں ہماری بچیاں قوم کی ان کو پتہ چلے کہ پردہ کیا ہے شرافت کیا ہے عفت کیا ہے آبدانی کیا ہے اور پاک بازی کیا ہے طہارت کیا ہے یہ جب مسائل کا نہیں پتا ساری زندگی اسی طرح نہ ان کو بہت بازی کر کے اپنے جسم کو صاف رکھنے کا پتہ ہے نہ ایام سے فارغ ہونے کے بعد مشہورات کو پتہ ہے پاک اس طرح کرنا ہے اسی طرح جنابت کی حالت میں جنسی تعلقات قائم کرنے کے بعد ہم نے کس طرح فارغ ہونا ہے اپنے جسم کو پاک اس طرح کرنا ہے یہ وہ بڑی مسائل ہے میں شاہ کی ماں نے بات کی ہے پیچھے کیا رہ گئے نہ جسم پاک نہ مال پاک نہ اخلاق پاک نہ سوچ اور نظر پاک تو پھر دردہ کی رہی ہوتی رہتی مسئلہ چلے گا یہاں سے کہ پہلے سوچ بھی پاک کر دی اپنی آنکھوں کا جو دیکھ رہے بینائیاں بھی پاک کر دی جو کمائی کر رہی ہے اس کو بھی پاک کر دی عقیدہ بھی ٹھیک کر نہ عقیدہ ٹھیک ہو نہ قول ٹھیک ہو نہ نظریہ ٹھیک ہو نہ مال پاک ہو تو نہ نماز صاف نہ صرف جس نے آزادی میں ٹوٹے بس شروع ہو گیا نا کام آزادی دل پاکستان آیا پڑھ کے بل پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ اس میں صرف اس میں علماء اس میں فضلاء اس میں مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزت شرف اس سب کچھ ہم دے گئے یہ آزادی حاصل تاکہ آزادی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں نظریہ پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بڑی حاکمیت رب العالمین کی سب سے حکم اللہ کا چلے گا اور رہنما حضرت محمد رسول اللہ نظام مصطفیٰ چلے گا بات اللہ کے قرآن کی چلے گی اور رسول پاک کے ارشادات فیصلے مطابق عدالت رسول پاک اللہ کو پوچھ رہے ہیں رسول کو پوچھ رہے ہیں کوئی ادھر جشن منا رہا ہے کوئی ادھر ٹانگے کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے ٹکرے مار مار کے ملنے کا ملنا ہم ٹھیک نہیں کر سکتے باقی کیا ہم کریں گے تو میں نے جو مسئلہ اہم بیان کر دیا پھر سمجھ لیں کہ فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قرآ دی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس جرم کی پاداش میں رکھ ہوئے ان کا جرم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی احادیث موسیٰ علیہ السلام کی ارشادات حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زبان سے بول رہے ہیں جو کر کے دکھاتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں ان کے منکرین تھے یہ فرعون فرعونی اللہ نے بتا دیا تو سید الانبیاء کے حدیثوں کے منکرین ہیں رسول پاک کی حدیث کا مجموعہ امام بخاری نے جمع کی کتاب صحیح بخاری اور امام مسلم نے صحیح مسلم کی ابو داؤد ترمذی نسائی کی حدیث کی بہت بڑی کتابیں ہیں ابن ماجہ دارمی قطنی بہقی یہ ساری ایسی کتابیں ہیں مسلم احمد حنبل شاید آپ کے لمبے ہو بزرگ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ان کی وسادت سے قمیض سے جو علماء کرام نے تحقیق کر
سند کے ساتھ تحقیق کے ساتھ مسلم احمد حنبل کتاب کی جو ترتیب لی ہے اس کی چبت دیتے ہیں سرنجا دینا تو ان کی وساطت سے اب ایسے مجھے کتاب ملی میری لائبریری میں پڑھی ہوئی حدیث کی کتابیں نہ کچھ سنتا نہ پڑھتا نہ جاگتا اللہ خیر سے پینے بجائی جا رہی ہیں تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو بات اس لیے شروع کی ہے کہ یہ مسئلہ ہم سمجھیں کہ ان کا جرم یہ تھا کہ احادیث کا انکار کرتے موسیٰ علیہ السلام تو صحیح الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان میں بات سمجھنے پھر آپ ساتھ سن آپ زندگی کے آخری لمحات میں شاہ فرمان ترک تو فی امرین کتاب اللہ و سنت میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں دو چیزیں دیکھ لیا ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے ایک میری سنت و میرا طریقہ ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور یاد رکھو جہاں لڑائی ہے جہاں فساد ہے جہاں اختلافات ہیں جہاں لوگ لڑتے رہتے ہیں وہاں جا کر تحقیق کر رہی ہے اللہ کی پاک کتاب کو چھوڑا ہوا یا رسول پاک کی حدیث کو چھوڑا ہوا میری بندہ اعلان ہے میرا سریان کوئی شخص کتاب اللہ پر بھی عمل کرے رسول پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے تو اختلاف ہو جائے لڑائیاں ہو جائے فساد ہو جائے پریشانی آ جائے کرے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چھوڑا نہ سونے کا ہمیں پتہ کیا کہ خواب ہونا ہے جن میں سکون آیا بڑا پارا 2 بجے کی سکون آیا کہ میرے پیچھے کا کام لگی ہے بچہ لگی ہے تو شکر کر گرداری نہیں چڑھ گئے تیرے نبی پاک نے ہنسنے کی بات نہیں ہے غور کرنے کی کیا طریقہ بیان کرنا ہے رسول پاک نے سنا ہے میرا کہا ہم میں سے کوئی بھی اس سنت کے مطابق بری مثال دے بات میں جب بستر بناؤ پہلے بستر صاف کرو بستر کو جھاڑو پھر بستر پر بیٹھ کر یہ پڑھو سبحان اللہ 33 بار سوچے کو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پھر اس کے بعد آیت الکرسی پھر سورۃ فاتحہ پھر قل هو اللہ پھر آخری 2 سورتیں یہ سارا کچھ پڑھنا ہے پھر پھونکنا ہے اپنے ساتھ سے لے کر جیسا پڑھتے تینا باری ہم کرنا سورۃ ملک پڑھنی ہے اور سورہ سجدہ بھی پڑھنی ہے کیا کیا کبھی ہم نے پھر سونے سے پہلے یہ کہنا ہے اللہ بسمک اموت و احیا اللہ تیرے نام سے مرنے لگا تیرے نام سے دم قسم اٹھا کے کہتا ہوں یعنی میرے پاک پیغمبر کا طریقہ ہے جو بندہ ایسا کرے گا نہ برا خواب آئے گا اللہ کے فضل سے نہ اس کو شیطنت کے اثرات ہوں گے نہ پریشانی ہوگی اللہ کی حفاظت پہ رات گزارے گا اور جب جو جاگ پڑے نہ پھر رسول پاک کی تعلیم کا نقش سامنے ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پہلے پل میں مارا رکھا ہے رات کو اب پھر زندہ کر دیا نماز پروگرام شروع کر دیا آج پھر آزادی آدمی آج 11 ہے پھر 12 پھر 13 پھر 14 پھر باما کر کے سو جائے گا اللہ تو جو ہے بہت الحمدللہ صبح دیکھا گل ہوئی تو جی بات شروع ہوئی وہ وعدنا ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور علمی بات سمجھنے جیسے کہ جمع گیا اللہ اکیلا ہے تو اس کو کیا کر کیا کیوں ایسے کیا شرف اور بزرگی کے تعظیم اور عظمت کے سبب زمین شرف اور تعظیم بزرگی کی زمینیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے بول کر شان فرماتے ہیں جبکہ اللہ کو لا شریک ہے ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 30 راتوں کا عہد و پیمان کیا وعدہ دیا تو اتممناها بعشر پھر ہم نے 10 پوری کر دی اصل اس میں معاملہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا یا اللہ تعالیٰ کو پہلے خبر نہیں تھی پہلے 30 کا پھر 10 ملا کے 40 کیا اس کی حکمتیں علتیں مفسرین میں فرمائی تاکہ لوڈ نہ پڑے موسیٰ علیہ السلام پر نفسیاتی طور پہ ہوتی پھر چلو 10 کر کے اس کو شامل کیا ویسے ہی اللہ کے علم میں یہ سارا کچھ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے یاد رکھو کتنے لوگ اعتراضات کرتے ہیں پہلی وہ اللہ کی ہے پہلی وہ بچاؤ کی ہے بکواس کی بھی لوگوں نے کس بات بات وہ جب میرے ہاتھ میں گئے تو اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اچھا جی پھر درخواست ہوگی پھر 5 کرنیاں جی پھر اور جی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں شاید پتا کی ہو رہے ہیں کی اللہ دیکھی پڑھنے یہ ساری بکواس ہے اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی ہے امت پر تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا پہلے 5 نمازیں فرض کر دی اور شفقت کر کے بابا ماں یہ بدل قول الذین وقال باللہ بالنبیر میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے فرض 50 ہی ہیں جو 5 پڑھے گا اجر اس کو 50 کا دے گا اس کا قدر یہ مطلب نہیں کرنا کوئی علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بول گئے تو میرا مزہ کر لیتے ہیں میں اکیلے کر کے 5 دے گے وہ کوئی اللہ نہیں پتا کہ 50 نہیں پڑھ سکتے یہ بکواس وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کی اپنی اوقات
جن کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اوقات کے مدعے ہے کون وہ تبصرے کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتراض کرنا، اللہ کے فیصلوں پر ایک اور رہتے پر مانن سک میں آیت سے ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، یعنی تبدیل نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں نہ خیر میں نہ اس طرح کی یہ اس سے بہتر ہم حکم لاتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہوتا ہے، یہ ہماری تکمیل کے لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ فتم میقات ربہ 40 نے پھر وہ 40 راتیں پوری ہو گئی، 30 کے ساتھ 10 شام تک، اور موسیٰ نے اور یہ مطلب ہے آپ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے ادھر، اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہاں نہیں تھے، سمجھ میں آ گئی۔ کوہ طور پہ بلایا، اس کا مطلب ہے پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہیں، اور سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید میں بیان ہوا، وہ کوہ طور پہ نہیں تھے، اب وہاں جا رہے ہیں۔ یہ جو نعرہ ہے کہ حضرت بھی ہے یہاں موجود، پیر بھی موجود ہے اور فقیر بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے، یہ بھی نظریہ 100% غلط ہے اور اختلاف کی بات نہیں، بات درس ہم پڑھ رہے سبق پڑھ رہے پٹیما جان گے شوان یاد سادی سی بات ہے۔ جس دور میں رسول پاک مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے تو مدینہ تو نہیں تھے، جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ کے مکے میں نہیں تھے، جب آپ تبوک کے سفر میں گئے اس وقت نہ مدینے میں تھے نہ مکے میں تھے، جب خیبر میں گئے تو خیبر میں موجود تھے، بدر میں نہیں تھے، آپ نہ احد میں تھے بلکہ آپ تو خیبر میں تھے نہ مکے میں مدینے تھے، تو کیوں بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اگر سمجھ آ جائے تو بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے، اب جب عقیدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے ظاہر ہے پھر تکلیف بھی ہوتی ہے، سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہتے ہیں میں کسی ٹکرا مار کر ساری زندگی میں بات کرنا۔ اللہ سے درخواست کرنی چاہیے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، یا مصرف قلوبنا علی دینک وانا طاعتک، اللہ تیری اطاعت اور تیرا دین جو پیش کردہ دین ہے اس پر سمجھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا جناب اب تم نے میری جانشینی کرنی ہے، میری قوم میں جا رہا ہوں، وہ اصلح معاملات درست رکھ دیں ولا تتبع سبیل المفسدین، فسادیوں میں پیچھے نہیں جانا۔ یہ بحث کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ہارون بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام جو شریعت کی کتابیں کو ملنے جا رہی ہے تو یہ اب ادھر ہے۔ موسیٰ لمیقاتنا، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، جب ہماری اس میعاد ملاقات کے لیے موسیٰ صاحب تشریف لائے آئے پھر ساڑھے کل کو دو دن ہم بتایا سی اس میعاد کے مطابق اس عہد کے مطابق موسیٰ جب تشریف لائے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ نے کلام کر کے کلیم اللہ کا لقب دے دیا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، اور اللہ نے فضیلت دے دی ہے تو مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، کیا میں موسیٰ کلیم اللہ بنایا؟ اچھا جی، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جذبات کیا ہوئے؟ ایک بڑی اہم بات سونے پر قال رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے دکھاؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے پھر روز ہمارا جبے جبے کی دیر روز جبے پانی کرنے میں نبی پاک کی زیارت روز کرنے پہ علامات آرم کافی ہے کرنا اللہ تعالیٰ نے جد کرے سے لوگ اس سڑک میں گھڑی گھڑی کر کے تھلے پر فکرہ کو جا کے نہ کرنے کا دکھاؤ وہ کسے پوچھا بزرگاؤں سے رچنے کو جاؤں گے یہ نہیں بات کرتا کی اے رسول پاک نے شریف لے جا رہے تھے تو میں ملاقات کی کرا دے لے تو پوچھتے بولو نا یہ درس لوگوں کو دے یہ دورے سے تشریف لے آ رہے ہیں ایک کیڑا علاقے تھا پتہ جیل میں کول کہ کھاڑیاں کا علاقہ بنا ڈنیاں سے بنا کی کر وہ سے رسول پاک نال ملاقات کرنے میں شاید سمجھا اپنی برتری بنوانے کے لیے سب کچھ غلط بیانیاں کر کے ٹھگنے کے لیے لوگوں کو یہ لوگ سمجھ دے رہے ہیں اور اوقات اپنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی آرے نہیں مجھے دکھاؤ انظر الیک، میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو دنیا کے اندر کسی بچے نے بھی رسول پاک سوید اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک وہ تو نہیں کہتے ہیں ساری دنیا سمو گئی ہے عرشاں دے آیا چپ کر کے، حالانکہ مسئلہ یہ تھا ان ساری دنیا سمو گئی ہے فلکاں دے آیا چپ کر کے، فلک اور شے ہے عرش اور شے ہے۔ تو حدیث صحیح بخاری کی ہے، سن لو سن بھی رہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسالت پاک کی زوجہ محترمہ ہے، امت کی بڑی ماں ہے، بنت صدیق اکبر ہے، یہ سارے رشتے بھی آتے ہیں۔ سوچو پریشان ہے نا، حضرت پاک کی سیٹ بدل گئی
رسول پاک جب تشریف لایا تو آپ نے پوچھا حال رہی کا رب کا رسول پاک جناب اللہ کو دیکھا. یہ سوال کیا ہے امت کی ماں نے بنت صدیق اکبر نے اور صدر صحیح بخاری کی اور اللہ کے فضل سے زندہ ہیں اور یہ سارا حوالہ کتاب سویت الفاظ سویت سطر و سویت اس دکان کے ہم وطن. حال رہی کا رب کا آپ نے رب کو آپ نے دیکھا آپ نے نور انا ہوا بیبی وہ ایسا نور ہے کہ کائنات کی کوئی آنکھ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی. پھر ہم نے آیت پڑھی تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کائنات کی کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی اب اس زندگی میں دنیا میں وہو یدرک الابصار کو ساری کائنات کو دیکھتا ہے. اب رسول پاک نے نہیں دیکھا ایسے پیر فقیر نے جب کو فکر کی طرح تو یہ اللہ معلوم. اچھا اب پھر اللہ نے فرمایا نان دران بزرگوں کو نہیں دیکھ سکتے. کون کہہ رہے ہیں اللہ کیسے کہہ رہے ہیں موسیٰ السلام وہ پھر نور لگے مہربانی کرو نہ زیادت کرو کلام کرتے ہو پیار کرتے ہو باتیں کرتے ہو زیادت نہیں کرتے. اب مسئلہ توجہ کریں فلما تجلی ربہ جب اس کے رب نے اپنا اوپن کیا ایک سادہ تھا سمجھے میں کہاں گیا اللہ نے فرمایا فیصلہ کرو اسی پار کرو جب پار تھی لے لیا تو میری بھی دھیان کر طے ہو گیا. موسیٰ کلیم اللہ سے بات ہو گئی مجھے رہنے دیں آپ اس کی طرف دیکھیں پہاڑ کی طرف وہ بھی دو دن. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ سکا تو پھر تم میری زیادہ کر دو. یہ پہاڑی نہ کاٹ کر سکا تو پھر بالکل تو نہیں کرتا. فلما تجلی ربہ للجبل جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اوپن کیا پہاڑ کے لیے کوہ طور کے لیے تو پھر کیا ہوتا جعلہ دکا کرتا سمندر کوٹ کوٹ کے باریک کر دیا وخر موسیٰ صاعقہ موسیٰ فرش آگے جا گئے. اب اس میں یہ وہ تجلی کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اوپن کیا مفسر نے لکھا ہے کیا دیا ہے. بعض مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سوندہ میں ہے سارا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارد 70,000 نور کا پردہ ہے. کتنے پردے ہیں 70,000 نورانی پردے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارد گرد. آخری پردہ جو مخلوق کی طرف ہے اس میں سے سوئی کے سراغ کے برابر اللہ تعالیٰ نے انوار تجلیات پہاڑ کے گرے. پہاڑ بھی رہتا ہے بڑے بزرگ بھی کون بھی لگتا ہے جگہ میں جب بھی بھائی زیادہ کے لیے صحیح ہے قرآن میں پڑھو نا حوالہ دے ہونا تاکہ انہیں طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے تاکہ ناشتہ صحیح طریقے میں کر سکے. فلما ہاں رہ کی بات یہ ہے کہ جب دنیا یہاں سے یہ بدل جائے گی قیامت آئے گی تو پھر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر امام پر اپنی زیارت کراؤں گا. دعا کرو کہ جس طرح سونے لگتے ہو بیٹے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جنت دے جائے. ایک جگہ کھجوروں پہ یہاں نہ ہوتے جو منگو کو سب مل گئے. حدیث کا ذکر آتا ہے تب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے یا اللہ جنہ او جنتیوں کنارے پر جنگ لبیک و صادق حاضر ہیں حضرت فرماؤ ارشاد کرو. بات بتا کے ہو سکتا ہے کوئی کچھ بتایا نہیں رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانتا لبیک لبیک تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ خوش ہو جنت میری بڑے ٹھنڈ بیاہ ہو گیا مورا نال ہو گیا باغ مل گئے پاکران بڑا ٹھنڈ اندر منڈے سارا کچھ ایک خوش ہو کر کے بڑا خوش. اللہ فرمائیں گے میں تجھے اور انعام دینا چاہتا ہوں. ستارے بازار میں یاد ہے جو قبیلے ہیں ایک بار اور ان کے انعام ہے. اللہ فرمائیں گے پہلا نام یہ ہے کہ میں نے آج کے بعد آپ پر ناراض نہیں ہوتا خوش رہے جیسے رب راضی جگ راضی عرش راضی. ایک انعام دوسرا یہ ہے کہ میری تمہیں زیادت ہو میں اپنی زیادت اصل چہرہ وہ طاقت بناؤں گا آپ کے اندر تو مجھے ٹریک بھی دے گی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ رسول اسلام یہ جب یہ معاملہ اپنے بادشاہ کہتے ہیں اللہ کی زیادت بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت عالم کائنات مسلم انسانیت نے جواب دیا علیہ السلام تو ہم نے کبھی بدر مرید دیکھا وہ 14ویں رات چاند کبھی دیکھے سارے دیکھتے وہ کتب میرا بیٹا کچھ یہاں نہیں دیکھے دیکھے چاند کے دن 14ویں رات وہ ضرور پتہ ہی نہیں دیکھے نہیں کبھی وہ تو میں تو میں یہ نہیں کھاتا جس بندے نے 14ویں رات چاند بھی نہیں دیکھا وہ بزرگ کے بہتر کئی بار دیکھے بزرگ 14ویں رات چاند بدر مرید پوری رات چاند چمکتا ہے. کوئی معاملہ میں فرمایا 14ویں رات چاند جب چمکتا ہے تو وہ لوگ اس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکرام اللہ پڑا ابھی میں دیکھنا چاہیں اور بہت صاحب ٹوپی ڈالے کرو پاک بنی ہے سلائی کرو ساری کائنات دیکھتی ہے. سیدہ میاں فرمایا جس طرح بدن مرید دیکھتے ہو
اس طرح رب العالمین کی تو زیارت ہے. اور یہ مسند بات ہے. اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رضوان راضی ہونے اور اللہ کا جو انعام زیارت کا، یہ سب سے بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ نصیب والے ہیں کمزور ہے، ایمان عمل اخلاق ہمارے کمزور ہے، ہماری حالت میں رحم فرما کے جنت کا مالک بنا، ہماری حالت میں رحم فرما. ارشاد ہوتا ہے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. اور ریلا تو موسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو گئے. فلما افاق، جب طبیعت ٹھیک ہوئی، قال سبحانك تبت الیک. موسیٰ کریم اللہ کہہ دیا تو کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تائب ہوتا ہوں آپ کے سامنے، اقبال کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، میں کیا ہوں؟ سب سے پہلے ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا. واقعہ تو تیری زیارت دنیا میں نہیں ہو سکتی، کوئی قابل نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی آج دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اس کی زیارت کرے. قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جانے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، لوگوں میں نے تیرا چنوں کی ہے میرے سوالات دی اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، میسج دنیا تک دینے کے لیے. وہ بے کلام میں اپنے ساتھ تجھے کلام کرنے کے لیے تجھے کریم اللہ بنایا. فخذ ما آتیتک، بس پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ جو میں نے تمہیں دیا ہے. کیا میں نے تھام لو. وکن من الشاکرین، اور ہو جائے شکر گزار. شکر کرنا شاکرین اور صابرین، جو صبر کرنے والے وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو شکر کرنے والے وہ بھی جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس انعام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کا شکر ادا کریں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور آزادی ملی بڑی قربانیوں کے بعد اس کے لیے ادارے تشکر کرنا چاہیے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. نوجوانوں کے نام پیغام ہے آزادی کے دن اور قرآن اجازت پڑھو، نفل پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے گھر کا تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو اور شکر ادا کرو. اللہ کو اپنی زندگی میں یعنی اپنی زندگی میں پورے میں موقع نصیب فراہم کیا. یہ ساری چیزیں ہیں جس کا جو میں آزادی کے ساتھ تعلق ہے، اس تاریخ کا مطالعہ کرنے کے ساتھ تعلق ہے. کس طرح ہمیں یہ ملک ملا اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس رشتے کی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے باغیوں کو اللہ تحس نحس فرمائے، اس کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. قربانیاں پیش کرنے والے شہداء، پولیس کے ہو یا فوج کے یا پبلک کے لوگ ہوں جنہوں نے قوم کی نذرانے پیش کر کے قربانیاں پیش کر کے ملک کو حاصل کیا، اللہ ہم کو معاف کرتے ہیں. جو لوگ بیمار پڑے ہوئے شرح میں، علماء بڑے پریشان ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ علماء پہ وہ مولویوں نے زیادہ بیڑا کر دیا اور مولویوں نے ایسے کر دیا. ہاں اگر وہ علماء جنہوں نے دین چھوڑ کر کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر بے روی کا درس دیا ہے، ماں کہتا ہے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو اخذ کرنا، عمل کرنا، یہ ہمارا اللہ. ارشاد ہوتا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے لیے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس کو پورا کر دیا 10 کے ساتھ. وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو پورا ہو گیا اس کے رب کا مقرر پیمان جو وعدہ تھا 40 ليلة 40 رات. وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہارون سے یہ بات فرمائی، اخلف فی قوم، میرے بعد جانشینی کرو، یعنی میرے بعد میرے قوم اصلح، اور ان کو اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کی راہ پہ نہ چلنا. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے اس عہد کے لیے تشریف آئے، وکلمہ ربہ، ان سے ان کے رب نے بات کی. قال موسیٰ علیہ السلام کہ یا رب ارنی، اللہ مجھے دکھاؤ، یعنی اپنی زیارت کرو. انظر الیک ما فی ارضک، قال اللہ نے فرمایا لن ترانی، آگے تو نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ پہاڑ کی طرف. فإن استقر مكانه، اگر برقرار رہا اپنی جگہ پہ، فسوف ترانی، پسند قریب مجھے دیکھ سکے گا. فلما تجلی ربہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی ربہ اوپن ہوا اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، اس کو کر دیا ادھر ادھر، وخر موسیٰ صاعقا، اور پھر پڑے موسیٰ علیہ السلام کی ہوش. فلما افاق، جب ان کو افاقہ ہوا تو یہ ٹھیک ہوئی. قال سبحانک، اللہ کو پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا تبت الیک، میں تائب ہوتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ہوں ایمان رکھنے والا. قال یا موسیٰ، موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں میں میرے ساتھ اپنے میسج پہنچانے کے لیے، وہ کلامی اور کلامی کے لیے تجھے چنا. وخذ ما آتیتک، بس پکڑ لو جو میں تجھے دوں. وکن من الشاکرین، اور تو ہو جا شکر کرنے والا.